کیا آپ نے کبھی اس بات پر غور کیا ہے کہ ہمارے ہاں کئی ذہین طالب علم تو بے روزگار گھومتے ہیں جبکہ ایک ایوریج اسٹوڈنٹ جاب حاصل کر لیتا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم لوگ صرف A1 گریڈ اور پوزیشنز کو ہی کامیابی کی ضمانت سمجھتے ہیں، اور اکثر اسٹوڈنٹس اسی دھوکے میں رہتے ہیں کہ صرف ان کے اچھے نمبر ہی انہیں جاب دلا سکتے ہیں۔ لہٰذا ان کا یہی اوور کانفیڈنس انہیں ایک سے دوسرے آفس میں خوار ہونے پر مجبور کر دیتا ہے۔ دوسری طرف کئی ایوریج اسٹوڈنٹس اپنے B اور C گریڈ کے ساتھ یہ بھی جانتے ہیں کہ صرف گریڈ اور اچھی CV پر اکتفا کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، لہٰذا وہ ایسی نفسیاتی ٹرکس کا بھی استعمال کرتے ہیں جن کی مدد سے وہ انٹرویور کو فوری طور پر متاثر کر دیتے ہیں۔ کیونکہ انسانی نفسیات کا ہماری زندگی کے ہر معاملے میں بڑا اہم کردار ہوتا ہے، اس لیے آج کی ویڈیو میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ انٹرویو سے پہلے اور اس کے دوران کون سی نفسیاتی ٹرکس آپ کی کامیابی کے چانسز کو بڑھا سکتی ہیں۔ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ نمبر 1، اگر ممکن ہو تو ٹائم اپنی مرضی سے سیٹ کریں۔ کئی کمپنیاں انٹرویو کے لیے ٹائم اور دن خود دیتی ہیں، لیکن اگر آپ کو خود ٹائم سلاٹ چوز کرنے کا موقع ملے تو اسے یہ کہہ کر ضائع نہ کریں کہ کوئی بھی ٹائم دے دیں میں آ جاؤں گا۔ ایسا کرنے سے یہ محسوس ہوگا کہ آپ کی قوت فیصلہ کمزور ہے یا آپ ہر وقت فری رہتے ہیں، جس سے آپ کی ویلیو شاید کم لگے۔ اور اگر آپ سے یہ پوچھا جائے کہ آپ کس دن انٹرویو کے لیے آ سکتے ہیں تو منگل، بدھ یا جمعرات کے روز کا انتخاب کریں۔ ایسا اس لیے کرنا بہتر ہوگا کیونکہ عموماً ویکنڈز کے بعد یعنی پیر ایک انتہائی مصروف دن سمجھا جاتا ہے اور ہفتہ ویکنڈ آنے کی وجہ سے زیادہ مصروف ہوتا ہے۔ اس کی وجہ سے انٹرویو پینل میں شامل لوگ شاید آپ کو زیادہ وقت نہ دے پائیں اور جلدی میں آپ کی ایبیلٹیز کو اچھی طرح جج نہ کر سکیں۔ اسی طرح اگر آپ سے ٹائم کے بارے میں پوچھا جائے تو یہ سوچ لیں کہ جب آفیسر وغیرہ اپنے دن کا آغاز کرتے ہیں تو وہ اپنے کام میں بری طرح غرق ہو جاتے ہیں، جبکہ کچھ لوگ ٹریفک وغیرہ کی صورتحال سے ایگزاسٹ ہو کر بھی آفس پہنچتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ غصے میں بھی ہو سکتے ہیں۔ یہ لوگ کم از کم 1 گھنٹہ بعد اس قابل ہوتے ہیں کہ کسی اور کام کی طرف متوجہ ہوں، اور اسی طرح 4 بجے کے بعد ہر کوئی تھک ہار کر 5 بجے کی چھٹی کا انتظار کر رہا ہوتا ہے۔ اس لیے آپ کے لیے بہتر ہے کہ 10 سے 11 بجے کے درمیان کا ٹائم چوز کریں تاکہ انٹرویو لینے والے لوگ آپ کو ٹرخانے کی بجائے پراپر جانچ سکیں اور آپ کامیاب ہو کر لوٹیں۔ نمبر 2، اپنی غیر ضروری تعریفوں سے گریز کریں۔ انٹرویو کے لیے جانے والے لوگوں کا ایک گروپ ایسا بھی ہے جو جاب کی خاطر اپنی بے انتہا تعریفیں کر دیتے ہیں اور ایسی سکلز کا بھی انٹرویور کے سامنے ذکر کر دیتے ہیں جو ان میں ہوتی ہی نہیں ہیں۔ ایسے لوگوں کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ نفسیاتی طور پر یہ ایک ناپسندیدہ عمل ہے، اور انٹرویور عین موقع پر آپ سے کسی ٹاسک کو آزمائشی طور پر مکمل کرنے کا بھی کہہ سکتا ہے، جیسے کہ پروجیکٹ مینجمنٹ پر کوئی فائل بنانا یا کسی پرانی بیلنس شیٹ کو چیک کرنا۔ اس لیے آپ اپنے بارے میں ایمانداری سے صرف وہی کوالٹیز بتائیں جو آپ میں موجود ہیں۔ ٹھیک اسی طرح اگر انٹرویور آپ سے آپ کی ویکنسز کے بارے میں پوچھے تو بھی جواب درست اور ایمانداری سے دیں۔ اکثر اس سوال کو پوچھنے کا مقصد آپ کی فطرت اور نفسیات کو جاننا ہوتا ہے، جیسے کہ آپ کس حد تک خود پسند ہیں یا کس کردار کے مالک ہیں۔ نمبر 3، اپنی باڈی لینگویج کا خاص دھیان رکھیں۔ جاب انٹرویو کے لیے داخل ہوتے وقت ہلکی سی پریشانی ہونا ایک فطری عمل ہے، لیکن آپ اپنی اچھی باڈی لینگویج کے ذریعے نفسیاتی طور پر انٹرویو لینے والے کو متاثر کر سکتے ہیں، کیونکہ ڈریسنگ کے ساتھ ساتھ وہ آپ کے اندر کا سٹائل بھی دیکھیں گے۔ لہٰذا اگر آپ تھوڑی بہت گھبراہٹ کا شکار ہوں تو کانفیڈنٹ باڈی پوسچر کے ذریعے اس کو کور کر لیں، جیسے کہ بورڈ روم میں اٹھے ہوئے کندھوں اور سیدھے بازوؤں کے ساتھ داخل ہوں۔ آپ کے ہاتھ جیب سے باہر اور قدم ہموار اور مضبوط ہونے چاہیے۔ اسی طرح اگر آپ کے ہاتھ گرمی یا قدرتی طور پر پسینے سے بھیگے ہوں تو اندر جانے سے پہلے انہیں رومال سے خشک کر لیں۔ اگر پینل میں شامل افراد آپ سے ہاتھ ملائیں تو پرجوش طریقے سے ہاتھ ملاتے ہوئے انہیں یہ احساس دلائیں کہ آپ کانفیڈنٹ ہیں۔ انٹرویو کے دوران اپنے ہاتھ گود میں رکھنے کی بجائے ٹیبل پر رکھ کر سیدھے بیٹھیں اور بات کرتے ہوئے اپنے ہاتھوں کو ایک ہی پوزیشن میں رکھنے کی بجائے گیسچرز دینے کی کوشش کریں۔ ایک اچھا آئی کانٹیکٹ بنانا بھی انٹرویور پر اچھا اثر ڈالے گا۔ انٹرویو کے لیے داخل ہوتے ہوئے
آپ کی نظریں اٹھی ہوئی ہوں گی تو آپ کی سی وی دیکھنے سے پہلے ہی آپ پینل کو رعب دار لگیں گے، اور انٹرویو کے دوران بھی ادھر ادھر دیکھنے کے بجائے اس بندے کی طرف دیکھ کر ہی جواب دیں جس نے آپ سے کوئی سوال پوچھا ہو۔ اسی طرح آپ کو چاہیے کہ انٹرویو کے دوران ضرور مسکرائیں تاکہ آپ کانفیڈنٹ لگیں، مگر اتنا زیادہ بھی نہیں کہ انٹرویور اس سے ڈسٹرب ہونے لگے۔ لیکن اگر آپ کسٹمر سروسز کے جاب انٹرویو میں ہیں تو زیادہ مسکرانا ایک پلس پوائنٹ ہو سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ بولتے ہوئے اپنی آواز بھی ایوریج رکھیں اور ٹھہر ٹھہر کر بات کریں تاکہ آپ زیادہ ایکسپریسو اور پاورفل لگیں۔ اس حوالے سے میرے چینل پر ایک مکمل ویڈیو موجود ہے کہ کانفیڈنٹ باڈی لینگویج کیسی ہوتی ہے اور اسے کیسے ڈیویلپ کریں۔ اس ویڈیو کا لنک آپ کو اسی ویڈیو کی ڈسکرپشن میں مل جائے گا۔ نمبر 4، حاضر دماغی سے سوالوں کا جواب دیں۔ ہم جس دور میں داخل ہو چکے ہیں وہاں امپلائیز کی جگہ سمارٹ ورکرز یا نالج ورکرز جیسی اصطلاحات استعمال ہو رہی ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ جاب انٹرویو اب صرف تعلیمی کوائف یا سکلز تک محدود نہیں رہا، بلکہ انٹرویورز کی زیادہ توجہ آپ کی انٹیلیجنس کی طرف ہوتی ہے۔ یہ سوال ایسے ہیں جن کے جواب ہمیں یونیورسٹیز میں نہیں بتائے جاتے، بلکہ ہمیں خود ان کے جوابات تلاش کرنے ہوتے ہیں۔ اس لیے آپ کو چاہیے کہ خود کو کنویں کا مینڈک نہ بنائیں اور اپنے دماغ کو حاضر رکھیں۔ اس کی کئی ایک مثالیں ہیں، جیسے کہ انٹرویور آپ سے پوچھ سکتا ہے کہ آپ کے لیے پیسہ زیادہ اہم ہے یا کمٹمنٹ، یا آپ مشکل حالات اور ٹائٹ ریڈ لائنز میں کس طرح کے فیصلے لیں گے، یا اگر کمپنی کو مالی نقصان ہوتا ہے تو آپ کا اس سے حاصل کردہ پہلا سبق کیا ہوگا، وغیرہ۔ نمبر 5، انٹرویور کی عمر کا اندازہ لگا لیں۔ جاب انٹرویو کے دوران مزید نفسیاتی ٹرکس آزمانے کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ آپ اپنے انٹرویور کی عمر کا اندازہ لگا لیں۔ ایسا کرنے سے آپ ان کی جنریشن کی مطابقت سے جواب دے کر انہیں مطمئن کر سکتے ہیں۔ جان بی مولیڈور نے اپنی کتاب کریزی گڈ انٹرویو میں لوگوں کو ان کی عمر کے حساب سے 4 کیٹیگریز میں تقسیم کیا ہے تاکہ جاب کے لیے آنے والے لوگ ان کی نفسیات کو سامنے رکھ کر جواب دے سکیں۔ ایسے انٹرویور جن کی عمر 20 سے 30 سال ہو انہیں وائی جنریشن میں شمار کیا جاتا ہے۔ ایسے انٹرویورز باتوں کی بجائے آپ کے کام کو دیکھ کر زیادہ متاثر ہوتے ہیں۔ اس لیے انٹرویو پر جانے سے پہلے اپنے کام کے کچھ سیمپلز، جیسے کہ اخبارات میں لگے ہوئے آرٹیکلز یا آپ کے بنائے گئے ایڈز، نیوز پیکجز اور سافٹ ویئرز کو USB میں سیو کر لیں تو آپ اپنے کام کے ویژولز دکھا سکتے ہیں اور ہلکے پھلکے انداز میں یہ بتا سکتے ہیں کہ آپ ملٹی ٹیلنٹڈ ہیں۔ 30 سے 50 سال کی عمر کے لوگ جنریشن ایکس میں آتے ہیں اور وہ آپ کی تحریکی صلاحیتوں کے ساتھ ساتھ اس بات پر بھی توجہ دیتے ہیں کہ آپ میں کام اور پرسنل لائف کو بیلنس رکھنے کی کتنی صلاحیت ہے۔ اور اگر آپ کا انٹرویور اس عمر کا ہے تو اسے یہ نہ کہیں کہ میں کام کے معاملے میں اتنا جنونی ہوں کہ سب کچھ بھول جاتا ہوں، بلکہ اسے یہ بتائیں کہ میری طبیعت میں اعتدال ہے اور میں ہر معاملے پر باقاعدگی سے توجہ دیتا ہوں۔ 50 سے 70 سال والے انٹرویورز بیبی بومرز ہوتے ہیں، اس لیے انہیں یہ دکھانا چاہیے کہ آپ بہت ہارڈ ورکنگ ہیں۔ یہی نہیں بلکہ انہیں یہ بتائیں کہ آپ ایک دن انہی کی طرح کامیاب انسان بننا چاہتے ہیں۔ 70 سے 90 سال کے انٹرویورز آپ کو پڑھنا جانتے ہیں، ان کے سامنے کبھی بھی اپنی پرانی جاب کی برائی نہ کریں۔ اگر آپ ایسا کریں گے تو وہ یہ سمجھ جائیں گے کہ مستقبل میں آپ کہیں اور انٹرویو دیتے ہوئے ان کی کمپنی کی بھی ایسی ہی برائی کر رہے ہوں گے۔ نمبر 6، انٹرویو لینے والے کی بات نہ کاٹیں۔ کوئی بھی درمیان میں اپنی بات کاٹے جانا پسند نہیں کرتا اور جاب انٹرویو کے دوران ایسا کرنا انتہائی برا سمجھا جاتا ہے۔ اکثر انٹرویورز لمبی بات کے ذریعے آپ کا صبر و تحمل چیک کر رہے ہوتے ہیں، لہٰذا آپ کو بھی انہی کی نفسیات پر عمل کرتے ہوئے خاموشی سے ان کی بات کو سننا چاہیے۔ جاب انٹرویو کے ماہرین یہ بھی کہتے ہیں کہ بات سے بات نکالنے کا فن انٹرویورز کو متاثر کرتا ہے۔ یہی نہیں بلکہ اگر ان کی گفتگو میں آپ کو کوئی ایسا ٹاپک مل رہا ہے جو آپ دونوں کی کامن دلچسپی کا ہے تو اس کے بارے میں بات کرنے اور رائے دینے سے کبھی نہ ہچکچائیں۔ جیسے کہ اگر آپ کے انٹرویور کو کوئی کتابیں یا سیاست پڑھنے میں دلچسپی ہے یا وہ کرکٹ وغیرہ کے شیدائی ہیں اور آپ بھی کوئی ایسا ہی مشغلہ رکھتے ہیں تو اس کے بارے میں آپ انہیں ضرور بتا سکتے ہیں۔ نمبر 7، خوشامد سے پرہیز کریں۔ اکثر لوگ جاب حاصل کرنے کے لیے کمپنی کی تعریف میں زمین اور آسمان کے کلابے ملا دیتے ہیں
اور کئی تو انٹرویورز کی ہی ایسی تعریفیں کرنے لگتے ہیں کہ وہ ایک ملاقات میں کوئی جان ہی نہیں سکتا۔ اس لیے بہتر ہے کہ انٹرویو کے لیے کمپنی کے بارے میں کچھ نہ کچھ پڑھ کے جائیں اور اتھینٹک تعریف کے علاوہ کچھ نہ کہیں۔ نمبر 8، اپنی ڈریسنگ اور کلرز کا استعمال سوچ سمجھ کر کریں۔ کلرز کی سائیکالوجی نہ صرف انتہائی دلچسپ ہوتی ہے بلکہ ایک اچھے جاب انٹرویو کے لیے آپ کو اپنے ڈریس کوڈ کے ساتھ ساتھ ان کے رنگوں کا بھی خیال رکھنا چاہیے جو انٹرویو میں مثبت یا منفی اثر ڈال سکتے ہیں، کیونکہ انٹرویور کی سب سے پہلی نظر آپ کی ڈریس پر ہی پڑے گی جس سے وہ آپ کی سوچ کا ابتدائی اندازہ لگا لے گا۔ اس کے لیے سب سے پہلے آپ یہ بات یاد رکھیں کہ آپ کس کمپنی میں اور کس عہدے کے لیے انٹرویو دینے جا رہے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر آپ سب ایکٹر یا نیوز رپورٹر کی جاب کے لیے اخبار کے دفتر جا رہے ہیں تو آپ کو وہاں کے ماحول کے حساب سے ڈریس اور ان کے کلرز کا انتخاب کرنا چاہیے، جیسے کہ ہلکے رنگ کی ڈریس پینٹ، آفس شرٹ یا کرتا شلوار کے ساتھ کوٹ وغیرہ۔ لیکن اگر انٹرویو کسی ٹی وی چینل کا ہے تو آپ کی ڈریسنگ میں ہلکے کلر کا 3 پیس سوٹ اور شوخ رنگ کی ٹائی شامل ہونی چاہیے۔ اسی طرح اگر آپ کی منزل کوئی ایڈورٹائزنگ ایجنسی ہے تو جینز کے ساتھ ٹی شرٹ یا کیجول شرٹ میں بھی کام بن جائے گا۔ اس کے علاوہ کوشش کریں کہ ریڈ اور اورنج کلر کا استعمال کم سے کم کریں کیونکہ یہ اچھا تاثر نہیں دیتے۔ ناظرین، اگر آپ نے کہیں انٹرویو دینے جانا ہے تو میرے چینل پہ ایک اور ویڈیو بھی موجود ہے جس کا ٹائٹل ہے انٹرویو کے دوران پوچھے جانے والے 10 ٹرکی سوال اور ان کے جوابات کیا ہونے چاہیے۔ اس ویڈیو کا لنک آپ کو اسی ویڈیو کی ڈسکرپشن میں مل جائے گا۔ امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔